अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, साइफर केस हमेशा के लिए अपने अंजाम को पहुंच गया है। यह वो केस है जिसमें इमरान खान को गद्दार साबित करने की कोशिश की गई थी। आज इसका तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया गया कि इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर लाया जाए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं माना गया और अदालत ने आज एक अहम तरीन ऑर्डर जारी किया इस हवाले से, जो इमरान खान को अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। पुलिस के अंदर से एक इंतहाई अहम इस्तीफा आ गया है एक बड़े अफसर का। यह इस्तीफा क्या है, इसके पीछे क्या वजूहात है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अहम तरीन तकारीर हुई हैं, बहुत अहम सवालात पूछे गए हैं, बड़ी तलख बातें की गई हैं, बड़े सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आखिर में अब से थोड़ी देर कबल DGISPR और बलोचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं साइफर केस के ऊपर। साइफर केस वो केस है जिसमें हुकूमत ने हत्तुल मुकान ये कोशिश की कि ये साबित कर दें, पाकिस्तान की आवाम को समझाएं कि इमरान खान ने साइफर केस के अंदर बहुत बड़ी गद्दारी की है, इमरान खान ने साइफर चोरी कर लिया है, लिहाजा इमरान खान इस कौम का मुजरम है। इस केस का ट्रायल चला अडयाला के बंद कमरे में, वहां पर इमरान खान को सजा दे दी गई। फिर यह केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आया, वो सारा कुछ ओपन था, वहां पर सरकार कुछ भी साबित करने के अंदर कामयाब नहीं हुई, मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। इमरान खान को इस केस से बरी कर दिया गया और आज इस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और इस केस के फैसले का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार किया जा रहा था। इसके अंदर वाज़ह तौर पर लिखा है कि प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रही है। अदालत ने हुकूमती वकला के क्रॉस एग्जामिनेशन को गैर तजर्बाकार करार दे दिया और यह भी लिखा कि इसको अगर छोड़ भी दिया जाए तो सबूत नाकाफी थे, यानी कि इमरान खान को गद्दार साबित करने के लिए जो सबूत अदालत के सामने रखे गए साइफर केस में, वो नाकाफी थे। अब सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि देखते हैं कि हुकूमत इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करती है या नहीं करती, क्योंकि अभी तक वो जितने भी फैसले इमरान खान के खिलाफ आए थे वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आकर रद्दी की टोकरी के अंदर चले जाते हैं। जब जरा बड़ी अदालत के अंदर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किए जाते। कोई फैसला भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया गया कि इमरान खान को सजा हुई हो, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वो सजा खत्म हुई हो और फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ हो। अभी तक मेरे नॉलेज में कोई ऐसा केस नहीं है, अगर कोई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। दूसरे नंबर पे आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर। जस्टिस सरदार इसहाक खान की अदालत के अंदर यह कहा गया कि इमरान खान को अदालत के अंदर पेश किया जाए, या तो वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए या इमरान खान को खुद फिजिकली अदालत के अंदर पेश किया जाए। तो बताया गया जी ना तो फिजिकली इमरान खान आ सकते हैं और वीडियो लिंक के जरिए भी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंटरनेट का लिंक है वो अडयाला जेल के अंदर डाउन है। अब सवाल यह है कि अगर वहां पर इंटरनेट का लिंक अप हो जाए और इमरान खान ऑनलाइन यानी कि वीडियो लिंक के ऊपर अदालत के अंदर पेश हो जाए और अदालत से कुछ तस्वीर बाहर आ जाए, तो फिर भाई पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मच जाना था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की तस्वीर बाहर निकली थी और दौड़े लग गई थी कि इमरान खान की तस्वीर बाहर निकली किस तरीके से, क्योंकि इमरान खान के साथ जो सलूक है ना वो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का हो रहा है। आज से पहले भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जेलों के अंदर रहे हैं, उनके ट्रायल हुए हैं, सब कुछ होता रहा है, लेकिन किसी के साथ यह नहीं किया गया कि भाई उसकी आवाज, उसकी तस्वीर, उसका कोई बयान वो अवाम के सामने ना आए। यह काम इमरान खान के साथ किया जा रहा है। बहरहाल अदालत की जानिब से आज जो हुक्म जारी किया गया वो हुक्म यह जारी किया गया है कि सकीना बंगश जो कि अदालती अमले में से हैं, उनको कमीशन मुकर्रर किया गया है कि ये जाएंगी अडयाला जेल के अंदर और इमरान खान के साथ ये मुलाकात करेंगी और फिर ये रिपोर्ट आकर अदालत के अंदर पेश करेंगी। उसके बाद अदालत फिर कोई जो हतमी फैसला वो जारी करेगी। तो ये खतून जाएंगी और इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगी। आगे आ जाए जी, पुलिस से एक अहम तरीन इस्तीफा आया है। पुलिस के एक अफसर हैं जिनका नाम है इमरान किश्वर और इन्होंने 9 मई के केसेस में JIT को हेड किया है, अहम तरीन केसेस के अंदर। और इमरान खान को जब गिरफ्तार किया उस वक्त भी ये टीम के अंदर शामिल थे और इन्होंने ये भी कहा था कि जी इमरान खान के घर से कोई पता नहीं कोई तवीज वगैरह क्या चीजें बाहर आई हैं और बुशरा बीबी ने कोई बदतमीजी भी की थी, फला 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 फला।
اب انہوں نے یہ کہہ کر استعفا دے دیا ہے کہ میں ایک ایسے موڑ کے اوپر کھڑا ہوں جہاں میری مزید خدمات ممکن نہیں ہے۔ اب اس کی دو سائیڈز ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوگی، ان سے کوئی غلط کام لیا گیا ہوگا، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ ضمیر کی آواز کے اوپر استعفا دے دیا۔ لیکن ایک دوسری سائیڈ بھی ہے، دوسری سائیڈ یہ ہے جو کہ مختلف صحافی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ان کی پروموشن نہیں ہوئی اور عین ممکن ہے کہ ان کی پروموشن نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے استعفا دے دیا، اور استعفا دیا ہے آئی جی صاحب کو، وزیر اعظم کو نہیں بھیجا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آئی جی صاحب جو ہے وہ استعفا منظور نہ کریں اور معاملات کچھ اور ہو جائیں اور یہ اپنا کام جاری رکھیں، کیونکہ انہوں نے بڑی خدمات دی ہیں، سر انجام دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوا تھا اسلام آباد کے اندر، اس وقت بھی ان کی خدمات تھیں۔ آگے آ جائیں جی، حامد میر صاحب نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا جی میر جعفر خان جمالی بلوچستان کے ایک مسلم لیگی رہنما تھے، جنہیں جنرل ایوب خان کے دور میں محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دینے کی پاداش میں ملک دشمنی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ جعفر ایکسپریس کا نام انہی کے نام کے اوپر رکھا گیا تھا۔ یہ جو افسوسناک سانحہ پاکستان بلوچستان کے اندر ہوا۔ اب جی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اس سانحے کو لے کر بڑی سخت باتیں کی گئی ہیں، تقریریں کی گئی ہیں، سوالات پوچھے گئے ہیں، وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ اقتدار کی ہوس میں یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں، یہ جو ایس ایچ او کی مار والا ہے یہ دراصل اے ایس آئی کی مار ہے۔ قوم کو بھاشن دیں گے کہ کامیابی ہے، کامیابی کے بھاشن دیں گے، جن کے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ کتنے کامیاب ہیں۔ یہ ایس ایچ او والا بیان انہوں نے اشارہ دیا ہے محسن نقوی کی جانب۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اس وقت لا قانونیت ہے، عوام میں مقبول لیڈرشپ ہی اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر تو عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے، اگر پاکستان کی عوام سے پوچھیں تو ہر ایک کی نظر عمران خان کے اوپر ہے، عوام کی امید عمران خان سے جڑی ہے، وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ شیر افضل خان مروت نے بڑی سخت تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر۔ انہوں نے کہا جی 7 لاکھ فوج 10,000 طالبان کے خلاف کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ فیض حمید کو جیل میں ڈالنا اچھا اقدام تھا، باجوہ کو بھی جیل میں ڈالا جائے، کسی میں ہمت نہیں ہے کیونکہ وہ سابقہ آرمی چیف ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی آپریشن بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ فوجی افسران کو بلائیں ان سروسز چیف کو اور انہیں کٹہرے کے اندر کھڑا کریں۔ جب وہ بات کر رہے تھے تو پھر ان کی آواز کو بند کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح محمود خان اچکزئی انہوں نے بھی جب تقریر کرنا شروع کی تو ان کی بھی آواز کو بند کر دیا گیا تھا۔ رکن قومی اسمبلی ہیں پولین بلوچ، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا جی بلوچستان کی جنگ سرداروں کے ہاتھ سے نکل کر بلوچ نوجوان نسل میں منتقل ہو چکی ہے، آج بلوچ سردار بے بس ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم 1 سال سے بلوچستان کے اراکین کو بلا کر نہیں پوچھتے کہ مسئلے کا حل کیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے نہیں پوچھا۔ یہ ایک ایم این اے نے بات کی ہے۔ مزید اطہر کاظمی صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جن حکومتی شخصیات نے ہمیں جواب دینا ہے وہ لیکچر دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو لیکچر نہیں دینے بلکہ جواب دینے ہیں، یہ سیاسی طور پر اتنے ارریلیونٹ ہو گئے ہیں کہ بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن کوئی ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، جب وہاں مصنوعی حکومتی بنائی جائیں گی تو حالات ایسے ہی ہوں گے۔ یہ بات اطہر کاظمی نے کی ہے۔ اسی طرح ایک بات عالیہ حمزہ نے بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ یاد کریں وہ وقت جس وقت اے پی ایس کے اوپر حملہ ہوا تھا، ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا تھا، تو عمران خان نے اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا کیونکہ اس وقت ضرورت تھی کہ پوری کی پوری قوم ایک جگہ کے اوپر متحد ہو جائے، اکٹھی ہو جائے۔ اور آج یہ باتیں کی جا رہی ہیں جی آل پارٹی کانفرنس بلائی جائے۔ اب پاکستان طریقے سے اس میں کہہ رہی ہے کہ بھائی آل پارٹی کانفرنس اس وقت سود مند ثابت ہوگی جس وقت پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر اس کانفرنس کے اندر شامل ہوگا، یعنی کہ عمران خان۔ اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو پے رول کے اوپر رہا کیا جائے اور عمران خان بھی اس کانفرنس کے اندر شامل ہوں۔ فہد حسین صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جی، یہ نگران دور میں بڑی اہم پوزیشن کے اوپر تھے اور شہباز شریف صاحب کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرنی ہے، باقی جو سوالات ہیں کہ دہشت گردی کا واقعہ کیوں ہوا، کس کی غلطی تھی، کس کو ان معاملات کا پہلے کھوج لگانا چاہیے تھا، یہ بعد کی باتیں ہیں، ایسی باتیں کر کے ہم کنفیوز کرتے ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سب کو مذمت کرنی چاہیے، لیکن پاکستان نہیں، آپ دنیا کا کوئی بھی ملک اٹھا لیں، میں دہشت گردی کی بات نہیں کرتا، کوئی اور کام خراب ہو جائے، کوئی انتظامی کام، کوئی حکومتی کام، کچھ بھی خراب ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ نے ایک پل بنایا، ٹھیک ہے، اس پل کے اوپر کچھ لوگ چڑھ کر لڑائی کر رہے ہیں، کچھ بھی ہو گیا اور وہ پل گر گیا، آپ اس بات کی تو مذمت کریں گے کہ بھائی پل کے اوپر چڑھ کر اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، پل ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے،
لیکن کیا آپ اس ٹھیکیدار کو نہیں پکڑیں گے جس نے وہ پل بنایا ہے کہ بھائی یہ پل کے اندر کون سا مٹیریل استعمال کیا کہ یہ اس طرح کرنے سے یہ پل نیچے گر کے ٹوٹ پڑا ہے؟ تو کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی چیز ہو جائے، جب تک آپ اس کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے کہ بھائی اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ رکے گی کیسے، سٹاپ کیسے ہوگی، اس وقت تک یہ معاملات رکتے نہیں اور پھر نقصان ہوتا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے ایک بات کیا بڑی اہم۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور ہمیں انڈین میڈیا کو سننا پڑتا ہے اور بی بی سی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خون کی کریے، چپ ہو گئے ہیں سارے، اور جب آپ چپ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ یہ بات نجم سیٹھی نے کی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ ہے بلوچستان کے عبد المالک بلوچ، انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ ذرا سن لیں، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے اس حال کی سب سے بڑی وجہ لاپتہ افراد ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی یکجہتی کمیٹی کی ایک لڑکے کو اغوا کیا گیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے ناراض لوگوں سے مذاکرات کے لیے ہمیں مینڈیٹ دیا، جب مذاکرات کامیابی کے قریب پہنچے تو اسٹیبلشمنٹ نے ویٹو کر دیا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی بات سے مکر گئی۔ یہ انہوں نے بات کی ہے عبد المالک بلوچ نے۔ اب آخر میں آ جائیں جی، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اور سی ایم بلوچستان صاحب، ان دونوں نے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے، اور سرفراز بگٹی صاحب نے تو سیدھا یہ کہہ دیا کہ بلوچستان کی جو اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ سارے کا سارا ملبہ اٹھا کے انہوں نے عمران خان کی حکومت کے اوپر ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جی پچھلی حکومت نے جو ہے وہ باپ پارٹی تھی اور بہت سے لوگوں کو چھوڑا تھا، اور ٹی ٹی پی کی بھی آباد کر رکھی تھی، لہٰذا وہ جو ہے کمانڈروں کو بھی رہا کیا گیا تھا، وہ ذمہ دار۔ اب ذرا یہیں پہ رکیے گا، آپ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہے جناب محترم شیخ آفتاب، نون لیگی ایم این اے، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بیان دیا۔ کہتے ہیں کہ 2018 کے بعد دہشت گردی بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن اب دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا ہے اور تباہی مچا رہی ہے۔ 2018 کے بعد کیا تھا؟ 2018 کے بعد عمران خان کو دور حکومت تھا، تو سب سے پہلے اپنے بندوں سے پوچھ لیں بھائی، بے شک آپ پیپلز پارٹی سے، لیکن یہ نون لیگ آپ کی اتحادی ہے، دونوں حکومت کر رہے، تو پوچھ لو کہ بات کم از کم بات تو ایک رکھے نا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا جی واقعہ دشوار گزار پہاڑی علاقے کے اندر پیش آیا، ان دہشت گردوں کا نہ بلوچوں سے اور نہ پاکستان سے کوئی تعلق ہے، ان دہشت گردوں کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں سے بیشتر دہشت گردوں کو بھاگتے بھی دیکھا گیا۔ زرار کمپنی نے ان ٹولیوں سے خود کش حملہ آوروں کو مہارت سے مارا۔ زرار کمپنی نے دہشت گردوں کو پناہ گاہوں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ آپریشن اتنی مہارت سے کیا گیا کہ کسی ایک بھی یرغمالی کی جان نہیں گئی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ویڈیوز جو ڈیفرنٹ ہے وہ پریس کانفرنس کے اندر دکھائی ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ مزید انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی یہ ضروری نہیں کہ بے روزگاری ہوگی تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، سڑک اور بجلی نہیں ہوگی تو میں تشدد پر اتر آؤں گا، یہ دہشت گردی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یعنی کہ میڈیا نے اسے ناراض بلوچ کا نام دیا ہے۔ یہ آج تک کی اپڈیٹس تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ مجھے اس دعا کے ساتھ آپ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر فرمائے، اللہ اس پورے ملک کی خیر فرمائے، پنجاب کی، سندھ کی، بلوچستان کی، کے پی کے کی، آزاد کشمیر کی، گلگت